ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، اور انقلاب اسلامیہ ایران کے بعد جب میڈیا کو ایک گائیڈ لائن دی گئی کہ اب تمہیں کس طرح کام کرنا، تو امام خمینی کی جو نصیحت تھی، بلکہ نصیحت نہیں حکم تھا، اس کا آغاز بھی اسی آیت سے ہوا، یہ پورے میڈیا کے لیے۔ اور آج کا میڈیا کیا ہے؟ سوشل میڈیا ہوا آپ کے ہاتھ میں۔ ترجمہ یہ ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو بے حیائی کو صاحبان ایمان میں پھیلانا چاہتے ہیں، یحبون جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع اشاعت کرنا، یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اشاعت کرنا، پروپیگیٹ کرنا، الفاحشہ۔ ہاں یہ لفظ ایسا ہے کہ اردو میں اس کے بہت ہی بدترین معنی، لیکن عربی زبان میں تو یہ لفظ کچھ اور ہی معنی دیتا۔ حتیٰ پیغمبر کی بیویوں کے لیے جو آیت تفسیر سے پہلے آئی، یا تو شاید بچے بھی کم ہیں اور جو ہیں بھی لوگ وہ مجلس شاید زیادہ سنتے ہیں، آئی فون سے کم کھیلتے ہیں۔ اگر میں یورپ میں یا کینیڈا میں پڑھ رہا تھا اور اتنی دیر میں آئی فون پہ یہ آیت لوگ نکال کے وہ آیت پڑھ رہے ہوتے، مولانا کو نہیں سن رہے ہوتے، وہ بھی اچھی بات ہے کہ اب فاحشہ پیغمبر کی بیویوں کے لیے آیت تطہیر سے پہلے یہ لفظ قرآن میں آیا، عربی والا۔ اس کے معنی کھلا بے حیائی کا کوئی کام۔ تو میں تو بہرحال ابھی بات کر رہا ہوں صاحبان ایمان والی آیت سے، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ پھیلایا جائے بے حیائی کو، فی الذین آمنوا، مومنوں کے معاشرے میں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب ہے۔ اچھا یہ تو اور کئی گناہوں کے لیے قرآن نے کہا، پھر ایک منزل آگے بڑھ کے کہا علیم، عام عذاب نہیں ہے، علیم علم سے بنا پین، انتہائی تکلیف دینے والا عذاب۔ ایک تو اللہ کا ہر عذاب ہی مومن کی طاقت سے باہر، اور جب خود اللہ کہہ دے کہ یہ میرا عام عذاب نہیں ہے، یہ علیم عذاب ہے، انتہائی تکلیف دے، جسے اللہ تکلیف دے کہہ رہا۔ اور پھر آگے بڑھ کے کہا اور یہ بھی نہیں ہے کہ صرف ایک دفعہ آئے گا، پھر دنیا میں بھی یہ تمہارے لیے آئے گا، والآخرہ اور آخرت میں بھی آئے گا، واللہ یعلم، اللہ تو جانتا ہے، انتم لا تعلمون، تمہیں نہیں پتا ہے، تم تو بڑے مزے سے واٹس ایپ پہ یہاں کا میسج وہاں فارورڈ کر دیا، بہت زیادہ اپنے آپ کو مقدس و متقی اور پرہیزگار بنانا چاہا کہ جی ہمیں بہت زیادہ شریعت کا خیال ہے، تو ایک لفظ آگے بڑھا دیا، ایک جملہ فارورڈ ایز ریسیو، فارورڈ ایز ریسیو، بس سمجھے کہ بہت بڑی ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ ہم سے زیادہ متقی اور مقدس انسان کون ہے کہ پیغام بھی پہنچا رہے تو احتیاطاً یہ جملہ لکھ رہے۔ قرآن کہہ رہا انتم لا تعلمون، تمہیں نہیں پتا، تم پاگل اور دیوانے ہو جاتے ہو جب فیس بک پہ بیٹھتے ہو، تم پاگل اور دیوانے ہو جاتے ہو جب سوشل نیٹ ورکنگ کی کسی بھی سائٹ پہ بیٹھتے ہو، جب واٹس ایپ تمہارے سامنے آتا ہے تمہیں ہوش نہیں رہتا، لا تعلمون، پتہ ہی نہیں کیا کر رہے ہو، اپنے لیے آگ خرید رہے ہو، اپنے لیے دردناک عذاب خرید رہے ہو دنیا اور آخرت میں، وہ لوگ جو بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ تو وصل آیت تھی، اس کے اوپر ابھی بات کو آگے بڑھانا ہے، مگر جو دوسری حدیث میں نے پڑھی وہ یہ ہے کہ حیا نہیں تو دین نہیں، دین خالی عورتوں کے پاس ہوتا ہے کہ مردوں کے پاس بھی دین ہوتا، جہاں دین ہوگا وہاں حیا ہوگی، جہاں حیا ہے وہاں دین، تو یہ حیا کا موضوع دونوں کے لیے ہے۔ اور آخر میں ایک اشارہ اور بھی میں نے کر دیا کہ یہ فیس بک اور واٹس ایپ بھی حیا کی قسموں میں آتے ہیں، تو فیس بک اور واٹس ایپ پر خالی عورتیں بیٹھتی ہیں کہ مرد بھی بیٹھتے ہیں؟ غالباً عورتوں سے کم نہیں، عورتوں سے زیادہ ہی بیٹھتے ہیں۔ اور اس میں ایک بات کا خیال رکھیے گا، اور وہ یہ ہے کہ بے حیائی کے حوالے سے جو عام طور پہ ذہن میں آتا ہے وہ والا گناہ تو ہے اپنی جگہ، لیکن اسلام میں جو سب سے زیادہ تاکید کی گئی وہ ہے زبان کی بے حیائی، وہ آنکھوں کی اور سر کے بالوں کی اور لباس کی، یہ ساری بے حیائیاں تو سمجھ میں آتی ہیں، مگر جس حیا کو ہم بھول جاتے ہیں وہ ہے زبان۔ مومن کے لیے بہت اہم پیغام ہے کہ اپنی زبان کو بے حیا نہ ہونے دو، زبان پہ کوئی ایسا لفظ نہ آنے پائے جو مومن کی شان کے خلاف۔ اب ایک اور بالام باور سے زیادہ مشہور واقعہ میرے ذہن میں تڑپ رہا ہے، مچل رہا ہے، لیکن میں اس کو نہیں آنے دے رہا ہوں کیونکہ ایک تو بہت مشہور اور دوسرا یہ کہ وقت بھی نہیں۔
سعد ابن معاذ جیسا پیغمبر کا عظیم ترین صحابی، میں نے ایک لفظ استعمال کیا عظیم ترین، بہت سوچ سمجھ کے، کیونکہ سعد کے لیے مولا نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرما دیا کہ بس اس سے بڑھ کر ایک غیر معصوم کی فضیلت آ نہیں سکتی تھی۔ گھر کے سلمان اور ابو ذر کا رتبہ سعد سے زیادہ، مگر یہ والی فضیلت۔ آج کل آپ فاطمیہ کے مصائب سن رہے ہیں، اتنے سارے مصائب ہوئے۔ مولا کا ایک جملہ ہے کہ اگر سعد ابن معاذ زندہ ہوتا تو کسی کے مجال نہیں تھی کہ ہم پر ظلم کرتا اور ہمارا حق چھینتا۔ مشکل کشائے کائنات یہ کہتے کہ جو ہمارا حق چھینا گیا اور جو ہم پر ظلم کیے گئے، ہمارا سب سے بڑا اس وقت پروٹیکٹر اور ڈیفینڈر سعد ابن معاذ ہوتا، اگر وہ ہوتا، پھر کسی کی مجال نہ ہوتی۔ اتنا عظیم یہ صحابی، وہ جنگ خندق میں شہید ہوئے وہ الگ بات، مگر اتنا عظیم صحابی مرتے ہی جہنم میں گیا۔ یہ والی جہنم نہیں، کیونکہ یہ والی جہنم اور یہ والی جنت جو ایک بار جائے گا پھر باہر نہیں آئے گا، لیکن جہنم جیسی جو اللہ نے جہنم بنائی جو مرنے، اور جب پوچھا گیا یا رسول اللہ اتنا بڑا صاحب، کہا اپنی زبان کی بے احتیاطی کی وجہ۔ آدمی بہت اچھا، اور خالی زبانی نہیں، اتنی سروسز اسلام اور آل محمد کو دی کہ میں تو بہت زیادہ سعد ابن معاذ سے امپریس ہوں۔ مدینے میں خصوصیت سے ان کی قبر کی زیارت بھی اپنے ساتھیوں کو کراتا ہوں، اور ان کا اسلام قبول کرنا۔ یہ واحد صحابی ہے جو کنویں میں غوطہ لگاتے ہوئے کلمہ پڑھ رہے تھے، تو وہ میں تو بہت زیادہ امپریس ہوں، لیکن مرتے ہی عذاب جہنم۔ ابھی پیغمبر بقی سے نکلے اور کہا کہ فشار آ گیا۔ آپ کے ہمارے مردوں کو تو اللہ پھر بھی اتنی مہلت دیتا ہے کہ نماز وحشت پڑھ لی جائے۔ کبھی بھی آپ نے دفن کیا فجر تک انتظار کیا جاتا ہے، اس کے عذاب کو روکا جاتا۔ سعد ابن معاذ جیسا عظیم صحابی اللہ نے اتنی بھی مہلت نہ دی۔ تم اتنے بڑے اور تمہاری زبان۔ اب یہ زبان کی بات میں نے کیوں کی؟ زبان کی بات میں نے اس لیے کی کہ جو کام پہلے زبان کرتی تھی، آج کل وہی کام جو ہے قلم کرتا ہے، آج کل وہی کام آپ کی وہ انگلیاں کرتی ہیں جو کی پیڈ کے اوپر یا ٹچ بٹن پہ حرکت کر رہی۔ اب میں حیران ہو جاتا ہوں بعض اوقات، تو کبھی یوٹیوب پر کسی قابل احترام عالم کی مجلس بھی سننا ہو تو نہیں سن پاتا، نیچے جو کامنٹس کے اندر ماں بہن کی کھلی کھلی گالیاں چل رہی ہوتی۔ اچھا مجھے ذاتی طور پہ بھی معلوم ہے، اور وہی بات کا ایکسپرٹس اوپینین کہ بہت سارے ان میں سے کامنٹس کرنے والے ایسے ہیں جو مومن نہیں ہیں، باقاعدہ ادارے بنے ہوئے ہیں ہم لوگوں کی توہین اور تذلیل اور ہمارے مراجع کے کارٹون بنانے اور ہمارے علماء کا مذاق اڑانے۔ وہ اپنے لوگ ہیں بھی نہیں، چاہے نام انہوں نے ہمارے جیسے رکھے، لیکن ذاتی طور پر مجھے معلوم ہے کہ بہت سے ایسے ہیں جو یہی لینگویج گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں وہ لینگویج استعمال کرتے ہوئے آدمی شرما جائے، جو اس طرح واٹس ایپ کے اندر اور جو اس طرح یوٹیوب کے اندر جو اس طرح سے کہیں کامنٹس کے اندر پاس کر دی جاتی ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ زبان کی بھی حیا ہوتی ہے، خالی سر کی چادر کا نام حیا نہیں ہے۔ اور یہی اس حدیث کا ایک انٹرپریٹیشن ہے جس کو بہت جلدی سے پڑھ رہا ہوں۔ جب اللہ کے رسول معراج مکمل کر کے آئے، کل بھی معراج کا تذکرہ ہوا پیغمبر کی اسپیڈ کی وجہ سے، آج بھی معراج کا تذکرہ ہوا مسجد اقصی کی وجہ سے، اور یہ آخری۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے جہنم بھی دیکھی، تو جہنم میں میجورٹی کس کی تھی؟ پیغمبر نے کہا عورتوں کی تھی۔ مرد تو خوش ہو گئے، لیکن عورتیں وہ آئیں کہ یا رسول اللہ تو آخر ہماری میجورٹی جہنم میں جائے گی تو کیوں جائے گی؟ کہا کہ دو تم میں ایسی خرابیاں کہ اگر اس پہ قابو پا لو تو شاید جہنم عورتوں سے تو خالی رہ جائے، مرد ہی مرد نظر آئے۔ ایک شوہر کی خدمت میں کمی، اور دوسرا اپنی زبان پہ قابو نہ پانا۔ یہ زبان کیا ہے؟ زبان کی حیا۔ پیغمبر نے سر کے حجاب کا یہاں تذکرہ نہیں کیا، پیغمبر نے کہا زبان کے کنٹرول کا تذکرہ کیا۔ تو مسئلہ کیا بنا؟
جہنم کا عورت مرد سے تعلق نہیں، جو اپنی زبان کے بارے میں اتنا ہی لاپرواہ اور غیر محتاط ہوگا. اور اس وقت فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر اور جتنے بھی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ، ان کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہمارے بچے اور نوجوان، عربی میں ایک لفظ ہے جسور، بہت جرت والے، بدتمیزی والے بنتے چلے جا رہے ہیں. لیکن خالی وہ نہیں، ماشاءاللہ ہندوستان کے چینلز نے بھی زبان خراب کرنے میں کوئی کم حصہ انجام نہیں دیا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.